صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شہدائے احد میں سے دو عظیم ہستیاں سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن سکن جو ہیں، ان کا خاص طور پر ذکر ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بہت ہی عظمت اور شان کی حامل ہستیاں ہیں۔ ان کے تذکارے پاک سے پہلے آج کتاب و شفا سے آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا یہ رزق، روزی اور کاروبار میں برکت کے وظائف۔ اکثر ہمارے ویورز، لسنرز یہ پوچھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے یا کاروبار اچھا ہو جائے، اسی طرح رزق یا جاب کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں۔ تو تمام ویورز، تمام لسنرز کے لیے آج کا یہ وظائف جو ہیں ان کو لازمی آپ سماعت بھی کیجئے، اور ان میں سے جو بھی وظائف آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے معمولات کا حصہ بنا سکتے ہیں، انہیں لازمی اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا واسع نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی رزق کی تنگی کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو، تو پھر یا واسع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اس کو روزانہ نماز عشاء کے بعد 5000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے وسعت رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی یا واسع کا مطلب ہے اے کشادگی عطا فرمانے والے، ہر چیز میں وسعت عطا فرمانے والے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا، کشادگیاں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک ہے یا لطیف۔ تو یہ اسم مبارک یا لطیف بکثرت ورد کرنے والا جو ہے، اس کے لیے اگر بے روزگار ہے تو روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے اور وسعت ہوگی، اور بکثرت بھی پڑھیں اس کو یا لطیف یا لطیف۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 119 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو پڑھیے۔ یعنی یا لطیف بھی پڑھنا ہے، اور نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد 119 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر یہ سورۃ الذاریات کی آیت مبارکہ 58 اس کو 119 مرتبہ پڑھنا ہے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ بھی بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کا ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ بے شک وہ اللہ ہے جو رزق عطا فرمانے والا ہے، وہی رزق عطا فرماتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ طاقتوں کا مالک ہے، مالک الملک ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اور ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے، وہی سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارکہ ہے یا وہاب۔ اس کو روزانہ نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں برکت حاصل ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ اول آخر تعداد میں یا 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ انہوں نے اسی اللہ کے اسم مبارکہ یا وہاب کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت، یعنی تقریباً آج کل کا ہمارا یہ ٹائم دیکھا جائے تو 10 سے 12 بلکہ 11:30 تک احتیاطاً آپ کر لیں، 10 سے 11:30 کے
وقت کے درمیان یہ 4 رکعت چاشت کے نفل نماز کی نیت سے پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، سجدہ کریں، اور سجدے میں 100 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھیں، یا وہابو۔ اس کا لفظی معنی یہ ہے اے عطا فرمانے والے، ہر نعمت عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ 5واں وظیفہ یہ ہے دکان یا کارخانہ، فیکٹری، مل، آفس، اپنا کاروبار، اس کو جب وہاں آپ جاتے ہیں تو دکان کارخانہ وغیرہ کھولنے سے پہلے 700 مرتبہ یا غنیجو یا مغنیجو گھر سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں، یا غنیجو یا مغنیجو، یا غنیجو یا مغنیجو 700 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دکان کھولیں، انشاءاللہ العزیز گاہکوں کی کثرت بھی ہوگی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ 5 وظائف ہیں، ان میں سے جو سبھی کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 تو ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ انشاءاللہ جو لوگ جابس کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، جب اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے، ان کے لیے گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی وہ خود بھی پڑھیں، گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وظائف آپ خود پڑھیں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء قریبا رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، صرف اس نیت سے کہ اگر آپ کے بتانے سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ آپ کے لیے بھی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی فرد، کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، گھر میں، ان کے کاروبار میں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے بھی رزق میں برکتوں کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائی کا، فائدے کا باعث ہوگا۔ تو ضرور شیئر بھی کیجیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ آج 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے میں، چونکہ یہ شہدائے احد میں سے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ اسلام کی تعلیمات میں جنگ کا تصور کیا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک لیبل جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے، ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ تو حقیقت میں کیا مسلمان دہشت گرد ہیں؟ حالانکہ دہشت گردی کی، ٹیررزم کی ابھی تک کوئی پراپر ڈیفینیشن ہی نہیں کی جا سکی۔ پہلے تو اس کی مناسب تعریف بیان کی جائے کہ دہشت گردی ہے کیا، تو پھر اس کے حوالے سے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، دلائل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو عام طور پر دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے اور اس سے آج کیا معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے، آج کیا دہشت گردی سے سمجھا جاتا ہے۔ دہشت گردی اردو میں اگر اس کو دیکھیں تو 2 لفظ ہیں، اور معنی اس کا یہ ہے دہشت پھیلانا، خوف پھیلانا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں کون دہشت پھیلا رہا ہے، کون خوف پھیلا رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اگر ظلم کے حوالے سے دیکھا جائے، ظلم کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، دہشت پھیلانا، خوف پھیلانا۔ تو حقیقت تو یہ ہے اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ تو ایمان اور اسلام کی جب بات کی جاتی ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، یہ تو امن و سلامتی والے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے یہ امن و سلامتی کا دین ہے، اور مسلمان اور مومن کا معنی بھی یہی ہے۔ مسلمان کا معنی 2 عام معنی ہیں، ایک معنی یہ سر تسلیم خم کر لینے والا، تسلیم کر لینے والا، یعنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان لینے والا، یہ مسلمان ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان لیا، سر تسلیم خم کر لیا، تو اب وہ سلامتی والا بن گیا۔
جب جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان لیتا ہے وہ سلامتی والا بن جاتا ہے، یعنی مسلمان بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا ایک معنی ہے ماننا۔ کس کو ماننا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، وہی معبود ہے یہ ماننا۔ اور ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جو تفصیل کے ساتھ چیزیں ہیں وہ ساری آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے تمام رسول اعظام، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا، تمام ملائکہ کو تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا کہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کے سوا ان میں تحریف ہو گئی، قرآن پاک ہی اس کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یحرفون الکلمہ، کہ انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، خود اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیں۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور موت پر ایمان لانا کہ مرنا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر دیگر اللہ کی صفات جو ہیں ان پر، چاہے اللہ کی جو ذات بابرکات، اس میں جلالت اللہ ہے، یا دیگر اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، ان پر ایمان لانا، اور دل و جان سے ایمان کے جو لوازمات ہیں ان کو تسلیم کرنا، زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ تو یہ ایمان کا معنی یہ ہوا ان چیزوں کو ماننا۔ ماننے والا مومن ہوتا ہے، نہ ماننے والا وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر جب مان لیا تو پھر اب ایمان جس کے دل میں آ گیا، جو مومن بن گیا، پھر وہ امن والا بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ایمان کی تلقین کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ماننے کی تلقین کرتا ہے، اور خود وہ امن والا بن جاتا ہے۔ مسلمان ہے وہ خود خود سر تسلیم خم کیا، دوسروں کو سر تسلیم خم کرنے کا کہتا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے، اور وہ سلامتی والا بن جاتا ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، اسلام دین امن و سلامتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی دین، کوئی مذہب، کوئی کمیونٹی، کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی چارٹر، کوئی منشور امن اور سلامتی کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے، اسلام چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی امن و سلامتی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان جو ایمان والے ہیں یہ تو امن و سلامتی کا پیکر ہیں، ان پر دہشت گردی کا لیبل لگانا بالکل غلط ہے، یہ جان بوجھ کر چسپاں کیا گیا ہے تاکہ ان کو دہشت گرد کلیئر کیا جائے، قرار دیا جائے، ڈکلیئر کیا جائے، اور پھر ان پر چڑھائی کی جائے، ان کے ممالک کو، ان کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ اور جب ہم پہلے یہ ڈکلیئر کر لیں گے کہ مسلمان جو ہیں یہ تو ٹیررسٹ ہیں، تو پھر ہم جب جو مرضی ان پر ظلم کریں، لوگ ان کی آواز پر، دنیا ان کی آواز پر کان نہیں دھرے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج افغانستان میں عراق میں کیمیکل ویپنز کا بہانہ بنایا گیا، پھر بعد میں معافیاں بھی مانگی گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیمیکل ویپنز تو عراق میں نہیں تھے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ عراق کے آئل پر قبضہ کرنا تھا، افغانستان کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ اسی طرح آپس میں لڑایا جاتا ہے مسلمان ممالک کو مختلف چیزوں کے نام پر۔ کہیں جو کشمیر میں ہندو جو ہیں، ہندوتوا کے نام پر وہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ کہیں برما میں بدھزم کے لوگ، اور وہ چند ایک لوگ، وہ ہمارے مسلمانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ فلسطین میں یہود مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اب چونکہ مسلمان آواز اٹھائیں بھی تو ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اب اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، لیکن امن و سلامتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے
تو دوسرا بھی آگے کر دو کہ بھائی یہاں پر بھی تھپڑ مار لو، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے بھی عین مطابق نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی رنگ، نسل، ذات پات، علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان یہ جانتا ہے، یہ عقلی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر کسی کو ایک تھپڑ مارا جائے تو اس تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہی ہے۔ انصاف یہی ہے، جسٹس یہی ہے کہ جتنی زیادتی، جتنا ظلم کیا گیا کسی پر، اس کو بدلہ ملے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے بدلے میں جس نے وہ ظلم کیا اس کو ویسی ہی سزا ملے۔ تو یہ انصاف ہے، اور پوری دنیا میں انصاف کا معیار یہی ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں ان کے دوہرے انصاف کے معیار ہیں۔ اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں ان کا انصاف کا معیار اور ہے، اور وہ وہی ہے جو انہوں نے اسلام کو دیکھ کر فالو کیا۔ خود کہتے ہیں، یورپین کنٹریز کہتی ہیں، سیکنڈری ناروین کنٹریز، انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ وی اوبے عمرز لا، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کن کے لاز کو فالو کرتے تھے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو فالو کرتے تھے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فالو کرتے تھے۔ لیکن وہی قوانین مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اور قوانین ہیں۔ اب اسلام میں جنگ کا تصور مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام کسی پر جنگ مسلط نہیں کرتا بلا وجہ۔ اسلام کی جنگ انسانیت کی خاطر ہوتی ہے، اسلام کی جنگ اسلام کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، اسلام کی جنگ مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، اور اسلام کی جنگ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بالکل یہی بات ہے۔ بندہ مومن اللہ کی رضا کی خاطر اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے۔ اس کی کوئی نفسانی، کوئی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہوتی، نہ وہ ان معنوں میں کہ دشمن اس کا ذاتی دشمن ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتا، نہیں، ذاتی دشمن مسلمانوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مال غنیمت مل جائے، نہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ریاست وسیع ہو جائے، بلکہ اس کی خواہش صرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے نام کی سربلندی ہوتی ہے، اور مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، پھر آگے تابعین، تبع تابعین نظام، دیگر آنے والی ہستیاں، انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلم اگر وہ بھی مظلوم تھے تو ان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جد و جہد فرمائی۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہی ہیں، لیکن مکۃ المکرمہ میں کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اس کو بازیاب کرواتے ہیں، یہ اظہار نبوت سے پہلے۔ اور پھر بعد میں جو غزوات بھی ہوئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ بس جو اب ہم پر جنگ کے لیے مسلط ہو چکے ہیں تو اب ان کے لیے ان کے ساتھ لڑنا ناگزیر ہے۔ لیکن بعض کا تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اکثر یہ ہوتی خواہش کہ یہ لوگ، یہ تو ہوتی ہی تھی خواہش کہ اسلام قبول کر لیں، پھر یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ صلح کرنا قبول کر لیں، چاہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، جنگ کے لیے نہ آئیں۔ لیکن تیسری جب حالت ہوتی، وہ خود جنگ چاہتے تھے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کے دفاع کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر پھر لڑنے سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ اسلام صرف امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، وہاں پر امن اور سلامتی کا درس نہیں دیتا جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عصمت دری کی جا رہی، وہاں اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام قتال کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے، اسلحہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے، وہاں کفار کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے، وہاں ڈرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بہرحال یہی معاملہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمانوں پر جب جنگ مسلط کی گئی
تو 3 آپشنز دیے جاتے تھے۔ سب سے پہلا آپشن یہی ہوتا تھا کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو، کلمہ طیبہ پڑھ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، ہمارے مسلمان بھائی بن جاؤ، اور جیسے ہم ہیں پھر ویسے ہی تم ہوں گے، ہمارے مسلمان بھائی بن جاؤ گے، اخوت کے رشتے میں پرو دیے جاؤ گے۔ یہ نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے، دین میں جبر نہیں ہے، سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ دین کی جو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے تو فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لیکن اس آیت مبارکہ کو کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اسلام کی تعلیم کو بھی عام نہ کیا جائے، نہیں، اس سے مراد یہ کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال دوسری یہ ہوتی تھی، دوسری شرط، دوسری بات کہ ٹھیک ہے تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، کوئی جبر نہیں، تم اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہو، اپنے مذہب پر رہو، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، جزیہ دینا قبول کر لو، جنگ کے لیے نہ آؤ، اپنی جان بچا لو۔ تو یہ دوسری صورت تھی، اور کئی قبائل نے یہ صورت بھی، کئیوں نے اسلام قبول کیا، کئیوں نے دوسری صورت قبول کی، جزیہ دینا قبول کیا، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری رہی۔ اب وہ دونوں کنڈیشنز کو قبول نہیں کرتے، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ تم اب جنگ مسلط کرنا چاہتے ہو، تم لڑنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے اب میدان میں آ جاتے ہیں، اب تلواریں ہی فیصلہ کریں گی۔ لیکن اس دوران بھی، تیسری کنڈیشن کے دوران بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارکہ بھی یہی تھا، صحابہ کرام کا مبارک عمل بھی یہی تھا، اور حکم بھی یہی تھا، اور یہی آج بھی جنگ کے لیے یہ اصول ہیں۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، لیکن نہیں، اسلام جب جنگ کا حکم دیتا ہے ہر چیز جائز نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، جو بھی کسی بھی مذہب کا وہ مذہبی نمائندہ ہے اس کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر کوئی نوجوان نہتہ بھی ہے جو اسلحہ لے کر تمہارے سامنے نہیں آیا، اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور یہ تو انسانوں کے ساتھ سلوک ہے، فصلیں اجاڑنی نہیں ہیں، ان کو آگ نہیں لگانی، درخت نہیں کاٹنے، جانوروں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات، یہ جنگ کے اصول ہیں جو اسلام نے وضع کی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو غیر مسلموں کے اصول ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، اور پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں، ٹیررسٹ مسلمان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن جن کا ذکر کیا جائے انہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا اور روشن ستارے بنے۔ اصحابی کالنجوم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ کرام تو چمکنے دمکنے والے روشن ستارے ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن جن کی پیروی کرو گے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے، روشنی حاصل کر لو گے۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل ہوئی، وہ روشنی ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اسلام کے لیے جو اسلام کے احکام ہیں، جذبہ جہاد ہے، جذبہ شوق شہادت ہے، اور خصوصاً اس وقت جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے 208 چک ڈوگراں والا سے ہمارے لسنر افتخار ڈوگر ہیں، بابا نونا ہیں، غلام رسول صاحب علی عباس ہیں، احمد ہیں، غلام حسین ڈوگر ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ عمران صاحب مکوانہ سے نظر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، عصمت سرمے کا ذکر کیا تھا، اور عصمت سرما لگائیے، درود پاک پڑھ کر لگا لیجئے، اور چند ایک وظائف کل عرض کیے تھے، یا نورو، یا ظاہرو، ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور کسی آئی اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے بھی لازمی رابطہ کیجیے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پیلو وینس نور پور تھل سے، یہ غالباً خوشاب ہے ضلع، ظہیر عباس صاحب، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام اور نام بہت اچھا ہے، چلیں شکریہ آپ کا، اور دعا دی زندگی
کی جیتے رہو. چلیں جی آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عزتیں, اوج کمال, سربلندیاں عطا فرمائے, خوشحالیاں عطا فرمائے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ناظرین سامعین, ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں, نام غالباً انہوں نے نہیں لکھا, کہتے ہیں السلام علیکم. نام لازمی لکھا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کون کون کہاں سے سماعت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لقمان بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. کام کے بارے میں کہا کہ شروع کرتا ہوں تو اس میں پرابلم آتی. میں نے عرض کیا تھا آپ نماز اور تلاوت کو معمول بنائیں اور 2 چیزیں لازمی کریں, یا رزاقوں کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. بشرا صاحبہ کہتی ہیں کہ سر ہماری سوتیلی ماں ہمیں حصہ نہیں دے رہی, ہمارا جو حصہ بنتا ہے کیس بھی کیا ہوا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. جی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, یا معطیو اس کو کثرت سے پڑھیں اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ایک اور ہمارے لسنر ہے محمد حسین صاحب 214 ریب شرقی سے, کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا, تمام ویورز کا, تمام لسنرز کا شکریہ. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں, پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ایک اور ہمارے لسنر ہیں کرن صاحبہ, انہوں نے کہا کہ رسولی کے لیے جو بینگن میں کانٹا چبھ ہونا ہے ڈیلی, اس وقت کون سی سورت پڑھنی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں 80 سے 82 تک, یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ پڑھ کر دم کر دینا اور وہ کانٹا جو ہے وہ بینگن میں چبھو دینا ہے. ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں محمد طیب حسن صاحب تاجہ بیر والا بھوانہ سے, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی لقمان رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں اگر کوئی حافظ اپنی داڑھی کٹواتا ہے تو اس کے پیچھے فرض نماز اور نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں داڑھی منڈوانا, داڑھی کتروانا کہ وہ 1 مٹھی سے کم ہو, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف عمل ہے, یعنی خلاف سنت ہے اور فسق ہے, گناہ کا کام ہے اور اعلانیہ فسق ہے. فاسق مولن کہتے ہیں جو داڑھی اس طرح کٹواتا ہے اگر وہ مٹھی سے کم ہو جائے. ہاں اگر 1 مٹھی کے برابر ہے تو, اگر مٹھی سے زیادہ ہے تو مٹھی میں لے کر جو مٹھی سے زیادہ بال ہیں انہیں کاٹا جا سکتا ہے. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا. تو اب اگر ایسا کوئی حافظ ہے جو کم داڑھی رکھتا ہے, کتروا دیتا ہے, تو اس کے پیچھے یوں نماز نہیں ہو سکتی, نہ ہی نماز تراویح اور نہ ہی فرض نماز. تو بالکل یہ خلاف سنت عمل ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور فقہا نے تو اس کو داڑھی کو سنت متواترہ لکھا ہے, کچھ نے واجب بھی لکھا ہے. تو اس حوالے سے اور سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ریش مبارکہ تھی, داڑھی مبارکہ تھی. حتیٰ کہ اگر اس کو ڈیٹیل میں پھر دیکھا جائے تو لمبی بات ہو جاتی ہے. غیر مسلم اگرچہ غیر مسلم تھے, فرعون کی بھی داڑھی تھی, قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس کی داڑھی کو پکڑا. ٹھیک ہے, آج بھی سکھ بھی داڑیاں رکھتے ہیں. اسلام میں داڑھی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. یعنی اسلام مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا سنت عمل ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ سنت متواترہ ہے. کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ داڑھی نہیں کٹوائی. تو ہاں اگر دیگر غیر مسلم داڑھی رکھتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن اس مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے. یہ عمل ہے, یہ چیز ہے, میں نے عرض کر دی مختصراً. تو جو داڑھی کٹواتا ہے اس کے پیچھے اس طرح نماز, فرض نماز اور نماز تراویح پڑھنا یہ بہتر عمل نہیں ہے. جی ناظرین و سامعین, پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا